آپ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی اور بلند رتبہ ولی ہیں، یہ جو لوگ ہیں بلند رتبہ ولی ہیں، ان کے متعلق قرآن کریم میں پوری صورت موجود ہے، اصحاب کہف کی پوری صورت وہاں پہ جو ہے موجود ہے قرآن پاک میں، جس میں بیان ہوا کہ یہ بلند رتبہ حضرات 300 سال تک سوتے رہے۔ کتنے سال؟ 300 سال سوتے رہے۔ اس دوران نہ ان کے جسموں کو کوئی نقصان پہنچا، نہ انہیں کسی قسم کی تکلیف ہوئی۔ پھر 300 سال کے بعد یہ بالکل صحیح سلامت اڑ گئے۔ کتنے؟ 300 سال صحیح سلامت اڑ گئے۔ ان کے ساتھ ان کا کتا بھی تھا، وہ بھی غار کے دروازے پر تھا، وہ بھی ان کے ساتھ 300 سال سوتا رہا، اسے بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتنا لمبا عرصہ سوتے رہنا، ان کے جسموں میں کوئی تبدیلی نہ ہونا، پھر صحیح سلامت جاگ جانا، یہ اصحاب کہف کی کرامت ہے۔ سبحان اللہ، 300 سال تک سوتے رہنا اور دوبارہ اللہ پاک کو نیند سے بیدار کرنا، جسموں میں کوئی خرابی نہیں، تبدیلی نہیں، جیسے تھے ویسے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اصحاب کہف کی کرامت۔ یہ کام ذکر ہوا قرآن کریم میں۔ اسی طرح قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ محترمہ حضرت مریم رحمۃ اللہ علیہ کی بھی کرامت کا ذکر ہے۔ آپ جب دودھ پینے کی عمر تھی، آپ کی دودھ پینے کی عمر تھی، حضرت مریم رحمۃ اللہ علیہ کی، آپ کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام آپ کی کفالت فرماتے تھے۔ مسجد اقصی شریف سے ایک حجرہ تھا، حضرت زکریا علیہ السلام نے انہیں وہاں رکھا۔ حضور کی چابی، حجرے کی چابی حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس رہتی تھی، آپ کے علاوہ نہ کوئی اندر جاتا نہ کوئی باہر نکلتا تھا۔ حجرے میں حضرت مریم رحمۃ اللہ علیہ حجرے میں ہے اور چابی ڈال کر حضرت زکریا علیہ السلام اپنے پاس رکھے، نہ کوئی اندر جاتا نہ کوئی باہر آتا تھا۔ اس کے باوجود جب حضرت زکریا علیہ السلام حجرے میں جاتے تو وہاں بے موسم پھل دیکھتے، بے موسم پھل، وہ پھل جو ان دنوں میں مارکیٹ میں نہیں ملتے تھے، وہ پھل حضرت مریم رحمۃ اللہ علیہ کے حجرے میں موجود ہوتے تھے۔ تو اب حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، اے مریم یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ تو حضرت مریم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایمان افروز جواب دیا، دل کے کانوں سے سنیے۔ آپ نے کہا، اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، ترجمہ کنز عرفان، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسا نرالا اور ایمان افروز جواب ہے۔ یہاں دیکھیے کتنی کرامت کا ذکر ہے۔ نبی عمر میں حضرت مریم رحمۃ اللہ علیہ کا گفتگو کرنا یہ ایک کرامت ہے۔ اس عمر میں جب بچوں کو درست بولنا بھی نہیں آ رہا ہوتا ہے، اس عمر میں حضرت مریم رحمۃ اللہ علیہ کا اللہ پاک کو پہچاننا، اس کی صفت کو جاننا کہ وہ رازق بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، وہ عظیم قدرتوں والا بھی ہے، وہ اپنے بندوں کو غیب سے بے موسم پھل عطا فرما سکتا ہے، یہ سب کو جان لینا یہ دوسری کرامت۔ اور آپ کی عزت و اکرام میں غیب سے بے موسم پھل آ جانا یہ ان کی تیسری کرامت ہے۔ دودھ پینے کی عمر ہے، ہمارے یہاں بچے کو بولنا نہیں آتا ہے، یہ ان کی کرامت۔ زکریا علیہ السلام نے فرمایا، اے مریم یہ تمہارے پاس پھل کہاں سے آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ پھل اللہ پاک قرآن پاک میں فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ جسے چاہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا ولی اللہ کا بچپن میں نہ بولنے کی عمر میں بولنا یہ بھی کرامت ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں ہوا ہے۔ ولی اللہ کا بچپن ہی میں اللہ پاک کی پہچان، ایسا علم جان لینا جو بڑے بڑوں کو بھی مشکل ہو جاتا ہے، تو یہ کرامت ہے۔ اس کا ذکر بھی قرآن کریم میں ہے۔ اور غیب سے رزق ملنا یہ بھی کرامت ہے اور اس کا بھی ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ تین قسم کی کرامت اس امت کے اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم سے بھی ظاہر ہوتی ہے۔ کتنے ایسے اولیاء کرام ہیں جو بچپن ہی میں ایسے علمی باتیں کیا کرتے تھے کہ عقل حیران رہ جاتی تھی۔ دور کیا جانا، ہمارے آقا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بچپن شریف کی بھی کئی کرامت ہے۔ آپ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے،
جان کو چھینک آتی تو الحمدللہ کہتی، تو پیٹ سے آواز آتی یرحمک اللہ. کیا آواز آتی؟ جب ان کی امی جان، جب انہوں پیٹ میں، امی جان کے پیٹ میں ہے، تو جب امی جان الحمدللہ کہتی تو پیٹ سے آواز آتی ہے یرحمک اللہ. سبحان اللہ. تو میرے اسلامی بھائیوں، سبحان اللہ، یہ ہے کرامت. اندازہ لگا لیجیے آج کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں چھینک کا جواب دینا نہیں آتا، بلکہ کتنے ایسے ہیں جنہیں معلوم نہیں کہ چھینک کا جواب دینے کا بھی کوئی تصور ہے. پھر عربی گرامر میں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی مہارت دیکھیے، جب مرد کو چھینک آئے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہتے ہیں، اور جب عورت کو چھینک آئے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ماں کے پیٹ ہی میں کیسی مہارت رکھتے تھے، کلام بھی کرتے اور عربی میں عربی گرامر کا لحاظ رکھ کر بولا کرتے تھے. اسی طرح غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ ابھی 5 سال کی عمر میں تھے جب آپ پہلی بار بسم اللہ شریف پڑھنے کے لیے، رسم کے لیے کسی بزرگ کے پاس بیٹھے تو آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ سے شروع کر 18 سے پارے پڑھ کر سنا دیے. وہ بزرگ فرمانے لگے بیٹا اور پڑھیے. فرمایا بس مجھے اتنا ہی یاد ہے کیونکہ میری امی جان کو بھی اتنا ہی یاد تھا، جب میں ان کے پیٹ میں تھا اس وقت وہ پڑھا کرتی تھی، میں سن کر یاد کر لیا کرتا تھا. سبحان اللہ. تو پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ولیوں کی بھی کرامت کے پیدا ہونے سے پہلے ہوئی. سبحان اللہ. تو پیارے اسلامی بھائیوں، اولیاء کرام کی کرامت کی حد ہے. آپ کو میں قرآن پاک سے بھی 2 واقعہ سنا دیا. تو پیارے اسلامی بھائیوں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے اور ایک قرآن پاک سے ہم اور ایک کرام کی کرامت کا ثبوت حاصل کریں گے انشاءاللہ. اے عاشقان رسول، اور ایک کرام کی وہ کرامت جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، ان میں سے ایک کرامت حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی حضرت عاصم بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ہے. پارہ 19 سورہ نمل کے یہ واقعہ بیان ہوا ہے، جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ ملکہ بلقیس جو پہلے ایمان والی نہیں تھی، ملک یمن کی ملکہ یعنی کوئین تھی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب اس کے متعلق خبر ہوئی تو آپ نے اسے خط لکھا اور ایمان لانے کی دعوت دی. اب ملکہ بلقیس حق قبول کرنے کی نیت سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف روانہ ہوئی. ملکہ بلقیس کا ایک درد تھا، انہوں نے وہ 7 محلات کے میں سے سب سے پچھلے محل میں رکھا تو 7 دروازے کو تالا یعنی لاک لگوا کر وہ ملکہ بلقیس کا لشکر حضرت سلیمان علیہ السلام سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر تھا. اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت یہاں لے کر آئے. ایک جن نے کہا میں دربار کا وقت ختم ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میں اس سے بھی جلدی چاہتا ہوں. تو اب حضرت عاصم بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالی نے عرض کیا حضور میں اس سے بھی جلدی لاؤں گا. تو اللہ پاک قرآن پاک میں فرمایا ترجمہ کنز الایمان کہ میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا. تو سبحان اللہ. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے آنکھ جھپک کر دیکھا تو تخت سامنے موجود تھا. سبحان اللہ. یہ کس نے فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا ترجمہ کنز الایمان کہ میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا. سبحان اللہ. تو دیکھیے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہوتی ہے اولیاء کرام کی کرامت جسے اللہ پاک عطا کرتا ہے. اللہ پاک کی عطا سے وہ جو ہے نا کہیں دور جو ہے نا ہے کئی کلومیٹر دور، تو اس کو جو ہے نا منٹوں میں لاتے ہیں، سیکنڈ میں لاتے ہیں. پلک جھپکنے سے پہلے سامنے حاضر کر دیا. اب یہ کہاں پر ہے؟ قرآن پاک میں اللہ پاک خود فرمایا سو ہے. جو اکرام ہوتے ہیں ان کے لیے زمین سمیٹ دی جاتی ہے، کئی دنوں کا سفر سیکنڈوں میں کر لیتے ہیں. جب آنکھ اٹھا کر دیکھیں تو لوہے محسوس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. میرے غوث پاک فرماتے ہیں میرا مرید اگر مشرق میں ہمیں مغرب میں ہو پکارے تو اس کی آواز سن لوں گا.
جب جسے اللہ محبت کرے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. خدائی طاقت ان میں آ جاتی ہے. سبحان اللہ. تو میرے اسلامی بھائیوں دیکھیے کئی ایسی کرامت ہیں آپ کو جو ہے نا قرآن پاک سے بھی پتا چلا, اور ایک حدیث مبارکہ میں بتاؤں گا کہ کرامت ایک جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یا پچھلے نبیوں کی امتی میں سے ایک جو ہے نا ولی گزرے ہیں. تو ولی پر ایک جھوٹا الزام لگایا گیا تھا کہ جو بچہ ہے وہ جو ہے نا انکا ہے وہ. تو جب وہ بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے فرمایا بول تیرا باپ کون ہے, بول. ابھی پیدا ہوا ہے بچہ, 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کچھ ہوئے ہیں, تو الزام وہ ولی اللہ پہ لگایا جا رہا ہے. تو انہوں نے فرمایا اے بچے بول تیرا باپ کون ہے. تو بچہ بولا کہ میرا باپ فلاں ہے. سبحان اللہ. دیکھیے اولیاء کرام جب کسی کو بول دے کہ بول تیرا باپ کون ہے تو بے زبان بچہ جس کو بولنا بھی نہیں آتا, ابھی گھنٹہ 2 گھنٹے پیدا ہوئے ہیں, تو بولنے لگا کہ میرا فلاں باپ, میرا باپ فلاں ہے. سبحان اللہ. دیکھیے اولیاء کرام کسی کو بول دے کہ یہ کام کر لو تو وہ کام کرنے لگتا ہے. سبحان اللہ. تو میرے اسلامی بھائیوں جسے اللہ پاک محبت کرے میں اس کا جو ہے نا زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. جب جس زبان میں اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت آ جائے تو میرے اسلامی بھائیوں شفا یاب بیمار شفا یاب ہو جاتے ہیں, پریشان ہر پریشان سے نجات پا لیتے ہیں. جب وہ دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو میرے اسلامی بھائیوں اب یہ تمام چیزیں یہ حاصل کیسے ہوئی, انہوں نے اتنا مقام کیسا حاصل کر لیا, ان کو مقام کیسا ملا. اب ایک سوال ہوتا ہے, حضور خواجہ بندہ نواز آپ کے شہر میں سارا رحمت اللہ علیہ, حضرت سیدنا سارا رحمت اللہ علیہ, انہوں نے اتنا مقام کیسا حاصل کیا, ان کو مقام کیسا ملا. ایک سوال ہوتا ہے کہ ہم نے چاہتے کہ ہم اللہ کے محبوب بندے بنے, اللہ پاک کے پیارے بندوں میں شمار ہو جائیں, اللہ پاک کے سچے بندے ہم بننا نہیں چاہتے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ پاک کا محبوب بننے کے لیے فرائض کی پابندی, نمازوں کی پابندی, قرآن پاک کی تلاوت, روزوں کے فرض روزے ہم ادا کریں, زکات ہو جائے تو زکات ادا کریں, حج فرض ہو جائے تو حج کو ادا کریں, اور اس کے بعد نوافل کی طرف آ جائیں. اللہ پاک کا اور قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نوافل کی پابندی کریں, نفل روزہ رکھا کریں, نفل نمازوں کی پابندی کیا کریں, قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں اور نیکی کی دعوت دیا کریں, جب جا کے اللہ پاک اپنا محبوب بندہ بنا دے. تو میرے اسلامی بھائیوں آئیے ایک واقعہ معراج کا, یہ بہت پیارا واقعہ, اس کو سنتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ عز و جل کا فرمان علی شان ہے, ترجمہ منظور ایمان, پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کی یاد کرو کھڑے اور بیٹھے. کیا کرو, نماز پڑھ چکو تو اللہ کی یاد کرو کھڑے اور بیٹھے. تو صدر الفاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی کی اس آیت مبارکہ کے تحت خزائن الرفات میں فرماتے ہیں, یعنی ذکر الہی کی ہر حال میں مداومت کرو اور کسی حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ رہو. حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ تعالی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ عز و جل نے ہر فرض کی ایک حد معین فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر فرض کی ایک حد, ایک وقت معین فرمایا ہے سوائے ذکر الہی کی. نماز انہی وقتوں میں پڑھنا ہے, روزہ رمضان میں ہی رکھنا ہے, حج جب وہ مال صاحب حج کو پہنچ جائے تو وہ حج کرے, زکات مال نصاب تک پہنچ جائے تو اس کے اوپر زکات فرض ہے. تو پہلے اسلامی بھائیوں یہ ایک وقت میں کرنا ہے, اللہ نے معین فرمائی ہے ہر فرض کو, مگر سوائے ذکر کے کہ اس کی کوئی حد نہ رکھی. فرمایا ذکر کرو کھڑے اور بیٹھے اور کرمٹوں پر لیٹے, رات میں ہو یا دن میں, خشکی میں ہو یا تاری میں, سفر میں ہو حضر میں, تندرستی میں ہو یا بیماری میں, لوگوں کے سامنے ہو یا چھپے ہوئے ہو, تو اللہ پاک کا ذکر کیا کرو, اللہ پاک کے ذکر سے غافل نہ رہو.
اب سنتے ہیں حضرت سیدنا ابو مبارک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہان کے تاجور سلطان بیروبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں ایک شخص کو دیکھا جو عرش کے نور میں ڈوبا ہوا تھا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ عرش کے نور میں ڈوبا ہوا ہے. سبحان اللہ. اب وجہ کیا رہی؟ ایک شخص عرش کے نور میں ڈوبا ہوا ہے. تو پوچھا یہ کوئی نبی ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ کوئی نبی ہے؟ کہا گیا نہیں. میں نے پھر پوچھا کوئی فرشتہ ہے؟ کہا گیا نہیں. تو عرض کیا گیا میں نے پھر پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ وہ شخص ہے جس کی زبان دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے بھیگی رہتی تھی. جس کی زبان دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں بھیگی رہتی تھی اور اس کا دل مساجد میں لگا رہتا تھا اور کبھی اپنے والدین کو گالی نہیں دی. سبحان اللہ. تو میرے اسلامی بھائیوں یہ تین کام کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عرش کے نور میں ڈوبنا نصیب کیا کہ ہم یہ تین کام کریں گے تو اللہ پاک ہمیں اپنے عرش کے نور میں ڈبا دے گا. اس کی زبان صرف اللہ پاک کا ذکر ہوا کرتی اور اس کا دل مساجد میں اکثر وقت مساجد میں گزرتا تھا اور اپنے والدین کو گالی کرتی. آج ہمارے زبانوں کا حال دیکھیں ہمارے سامنے. ہمارے بچوں کے منہ میں گالی. جب زبان سے بولنے لگے تو گالی سے ہماری بات شروع نہیں ہوتی. جب ہم بات کرنے لگے تو جھوٹ ہم بولتے ہیں. گالی گلوچ ہمارے زبان پہ آتے ہیں پھر گانے بازی ہمارے زبان پہ ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں جب اللہ پاک اسے کیسے پسند فرمائے گا؟ اس کی زبان پہ تو غیبتیں ہیں, اس کی زبان پہ تو چغلیاں ہیں, اس کی زبان پہ تو گانے گنگنانا ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں اب بتائیے اس کی زبان میں تاثیر کیسے آئے گی؟ جب دعا کرے گا تو دعا قبول کیسی ہوگی؟ اس کی زبان تو ناپاک ہوگی. تو پیارے اسلامی بھائیوں ہماری زبان پہ بس اللہ پاک کا ذکر ہونا چاہیے. ہماری زبان پر قرآن پاک کی تلاوت ہونا چاہیے. ہماری زبان پر درود شریف کا ورد ہونا چاہیے. ہماری زبان پر جب آئے تو سچ بات آئے. جب ہماری زبان پر آئے تو ماں باپ کے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو کرنا آ جائے. اور ایک مسجد میں دل لگنا یہ بہت مشکل ہے. بس فرض پڑھ کے نکل گئے. اچھا نمازوں کے بعد جو ہے نا 10-15 منٹ مسجد ہمارے جو بڑے حضرات ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں. نوجوان ہوٹلوں میں ملیں گے, کٹوں میں ملیں گے, باتیں کرتے ملیں گے. یہ بھی نصیب نہیں ہو رہی کہ مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا نصیب ہی نہیں ہو رہی. نصیب ہوگی کب؟ دل میں تھوڑا شوق ہو جائے قرآن پاک پڑھنے, دماغ میں تھوڑا خیال آ جائے کہ کچھ قرآن پاک ہی پڑھا. قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا تو قرآن پاک کو دیکھ کے تو صحیح, دیکھنا بھی نصیب نہیں ہو رہا ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں جب مسجد میں دل نہیں لگے گا تو سمجھ لیجیے کہ میرا بھی ایمان کمزور ہے, میں گنہگار ہوں, میں ناپاک ہوں. جب اس کا دل مسجد میں لگنے لگے گا تو سمجھیے کہ اس کو جو ہے نا نیکیوں میں مزہ آ رہا ہے. اللہ پاک اپنے قریب کر رہا ہے. یہ مسجد کس کا کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اب یہاں پہ دل نہیں لگے گا تو پھر کہاں پہ لگے گا؟ ہمارا دل تو کہیں اور لگا ہوا ہے. ہمارا دل تو کٹوں پہ لگا ہوا ہے. ہمارے دل جو ہے نا سیلوں گھروں میں لگا ہوا ہے. ہمارا جو دل ہے گیموں میں لگا ہوا ہے. اب بتائیے مسجدوں میں کیسا لگے گا؟ تو بتایا جا رہا جس کا دل مسجد میں لگا رہے گا تو بروز قیامت اللہ پاک عرش کے نور میں ڈبا دے گا. تو میرے اسلامی بھائیوں ہمارا اکثر وقت مسجد میں گزرنا چاہیے. باہر بیٹھنے کے بجائے مسجد میں آ کے بیٹھ جائیں, کچھ نیکی کی بات کر لیا کریں, کچھ ذکر اللہ کیا کریں. اور تیسرا وہ کام جس نے والدین کو گالی دے دی روشن. تو آج ہمارے ماں باپ کا حال ہمارے سامنے, بچے جو ہے نا ماں کو گالی دے رہے ہیں, ماں کو مار رہے ہیں, ماں کے ساتھ اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں.
تو پہلے اسلامی بھائیوں، دنیا میں سکھ میں بڑی چیز ماں ہے. ماں، اگر ماں دعا کرے، ساری دنیا اگر بد دعا بھی کرے تو بد دعا کے سامنے ماں کی دعا قبول ہوگی. اگر ماں بد دعا دے، ساری دنیا مل کے دعا بھی کرے تو وہ دعا قبول نہیں. جس سے ماں راضی ہے اس سے خدا بھی راضی ہے. آج ہمارے ماں باپ کا حال ہمارے سامنے، ہمارا انداز کیسا ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں اپنی ماں کو ایک بار مسکرا کر دیکھنا ایک حج کا ثواب ہوتا ہے. صحابہ کرام نے کیا 100 مرتبہ دیکھنے سے تو 100 عمرے یا حج کا ثواب ہے. 100 حج یا عمرہ؟ ہاں، حج کا ثواب ہے. سبحان اللہ. آج ہماری نظریں کیسی ہیں، ہماری گفتگو کیسی ہے ماں باپ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی اپنے ماں باپ کے قدموں میں رکھی ہوئی ہے. کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی پروفیسر بننا چاہتا ہے، کوئی حافظ بننا چاہتا ہے، کوئی عالم بننا چاہتا ہے تو اپنے ماں کے قدموں میں پڑا رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیابی عطا کرے گا. ایسے ولی اللہ گزرے ہیں، ماں باپ کی دعا کی برکت سے ان کو ولایت کا تاج اللہ نے سجایا. سبحان اللہ. تو میرے اسلامی بھائیوں، ہمارا دل مسجد میں لگنا چاہیے، ہمارا وقت مسجد میں گزرنا چاہیے، اور ہماری زبان پہ ذکر کے سوا کوئی بات نہ ہے. کسی سے بات کر رہے ہیں، اچھی بات کرنا، سچی بات کرنا، یہ بھی دیکھیے اچھی نیت سے کریں گے تو یہ درس و بیان کرنا، یہ بھی اللہ پاک کا ذکر ہے. نعت کی محفل سجانا، یہ بھی اللہ پاک کا ذکر ہے. قرآن پاک پڑھنا، یہ بھی اللہ پاک کا ذکر ہے. نماز کی پابندی کرنا، نماز پڑھنا، یہ بھی اللہ پاک کا ذکر ہے. تو پہلے اسلامی بھائیوں نیت فرما لیجئے کہ آج سے، اب سے ہی ہماری زبان فضول بات نہیں بولے گی انشاءاللہ. بس زبان سے جب بھی فری ہیں تو ذکر کرتے بڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کیا کریں. میرے غوث پاک روزانہ 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے. میرے خواجہ غریب نواز ڈیلی رات کو ایک قرآن پاک، دن کو ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے. آج ان کے غلام کہنے والے، ان کے چاہنے والے دیکھ کر بھی قرآن پاک پڑھنا نہیں آ رہا ہے. اس کا تو دعویٰ کرتے ہیں، محبت کا تو دعویٰ کرتے ہیں، محبت کرنے والے کو قرآن پاک دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں آ رہا. نماز کے ارکان بھی ادا نہیں ہو پا رہے. ان کی نماز ایسی ہوتی تھی، سامنے سے کوئی گزر جائے تو پتہ ہی نہیں چلتی تھی کہ سامنے سے کوئی گزرا ہے. ایسے اللہ کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہوتے کہ کوئی دنیا کی کوئی خبر ہی نہیں ہوتی تھی. آج ہماری نمازوں کا ہمارے سامنے. تو پیارے اسلامی بھائیوں، نماز، عبادتیں، قرآن پاک، یہ تمام چیزیں درست کرنی ہیں. نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر برکتیں نہیں مل رہی، قرض داری بڑھ رہی ہے، کمائی میں برکت نہیں ہو رہی ہے، بیماری بڑھ رہی ہے، تنگ نصیبی بڑھ رہی ہے. نماز تو پڑھ رہا ہوں، 10 سال ہو گیا، 15 سال، 20 سال، پھر بھی جو ہے نا حالات ویسی کی ویسی ہیں. کچھ مزہ ہی نہیں آ رہا ہے نماز میں، سکون ہی نہیں مل رہا ہے. حالانکہ نماز پڑھنے سے سکون ملتا ہے دلوں کو. دلوں کا چین اللہ پاک کے ذکر میں ہے. ذکر تو کر رہا ہوں کہ دلوں کو چین نہیں مل رہا ہے. اب اپنی عبادتوں پہ ہم جائزہ دیں کہ میری عبادتیں درست ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، نماز بھی درست ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، قرآن پاک میں پڑھ رہا ہوں، یہ درست پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا ہوں، مخارج سے ادا ہو رہے ہیں یا تجوید سے ادا ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں. یہ ہم جو ہے نا جائزہ لینا چاہیے. جب عبادتیں، نماز، دعا درست ہوگی تو جب دیکھیں کیسا دلوں کو سکون ملے گا. تو پہلے اسلامی بھائیوں، نماز سکھانے کے لیے دعوت اسلامی آپ کے سامنے جو ہے نا نماز کورس ہونے جا رہا ہے. کل چھوٹے پرسوں 10 نومبر کو بھارکی میں قلعے کی مسجدیں گڑی ہیں. 10 تاریخ سے 10 بجے سے اسٹارٹ ہو کر 16 تاریخ کے مغرب تک یہ رہے گا. تو میرے اسلامی بھائیوں، آپ سے میں گزارش کروں گا کہ اس کورس میں آ کے اپنی عبادتیں، اپنی نماز کو درست کریں. جو بھی غلطیاں ہیں انشاءاللہ یہ سامنے آ جائیں گے، اور جو ہے نا 7 دن تک مسجد میں وقت گزرے گا، زبان پر بس ذکر رہے گا، علم سیکھنا نصیب ہو جائے گا، نماز درست کرنا نصیب ہو جائے گا. تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ آپ نے سنا کہ مسجد میں دل لگنا،
تو انشاءاللہ 7 دن رہیں گے تو مسجد میں رہیں گے. اور پہلے اسلامی بھائیوں اسی طرح والدین کی خدمت کے بارے میں، عقائد کے بارے میں، مسائل کے بارے میں جو ہمیں سیکھنا فرض ہے، بیسک چیزیں اس کورس میں بتائی جائے گی. میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ خود بھی آپ کورس کریں اور اپنے دوستوں بھائیوں کو بھی اس کورس کی دعوت دیں. انشاءاللہ جو بھی ہمارے عبادتوں میں